السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینس گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل۔ آپ بچوں کی شادیاں چھوٹی عمر میں کر دیں تو پینڈو ہیں، لیکن بچوں کو حرام خوریوں پر مجبور کر دیں تو ماڈرن۔ انہی خود ساختہ سٹینڈرڈز کے چکروں میں نہ ہم ہنس بن سکے نہ کوے، نہ تیتر رہے نہ بٹیر۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کے آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس ہی نہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ مصیبتیں انسان کا پیچھا نہیں کرتی بلکہ انسان مصیبتوں کا پیچھا کرتا ہے۔ ہاں، یہ ملاقات کبھی بہت جلدی اور کبھی بہت دیر سے ہوتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام مت بھولو۔ فیصلہ اور فاصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مان بھی بنتے ہیں اور امتحان بھی۔ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ ہو یا پھر لفظوں اور رویوں کے زخم، خیالات کی جنگ ہو یا پھر منزل کی اونچائی، سب آپ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو مضبوط اور قابل بننا پڑے گا۔ کئی سانپ تھے قیمتی اس قدر انہیں آستین میں چھپانا پڑا۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ اگر تم وہ نہ حاصل کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے۔ اگر تم وہ حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے۔ حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ تم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ سچ دب تو سکتا ہے مگر مر کبھی نہیں سکتا۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ جو شخص اپنی غلطی یا لاپرواہی پر معافی مانگنے اور نادم ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو سمجھ لو ایسے شخص کا ضمیر مر چکا ہے اور اس کو درست کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ قلیل ہونا حقیر نہیں ہے، لیکن ان قلیل میں بھی نہ ہونا واقعی حقیر ہے۔ یہ قلیل ہی گرتے ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں، گناہوں کی زد میں بھی آتے ہیں، نفس کی جنگ بھی لڑتے ہیں، مگر یہی قلیل بندے ہی ہیں جو ہر بار گرنے پر رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ گناہ کرنا زیادہ بڑا عیب نہیں، لیکن اس عیب کی خاطر
اللہ سے رجوع نہ کرنا اور خود کو بے عیب سمجھتے رہنا ہی اصل عیب ہے۔ ہم دوسروں کو اپنی اناؤں کی بھینٹ تب تک ہی چڑھا سکتے ہیں جب تک وہ ہمارے سامنے سانس لیتے پھرتے ہیں۔ ادھر ان کی زندگی چپ ہوتی ہی ہے تو ادھر ہماری انا ہمیں تمانچے مارنے لگتی۔ یوں ہماری بقیہ عمر اسی بوجھ میں گزر جاتی ہے، اور یقین کرو اس وقت ہم خود بھی خود پہ ترس کھانے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے کہ کفارہ ادا کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہوتا۔ تم زندگی میں 4 چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ ماں کے دنیا سے جاتے ہی 2 نعمتیں چھین لی جاتی ہیں: ایک، گھر سے رونق ختم ہو جاتی ہے، 2، کامیابی کے لیے دن رات دعا کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ زندگی اس کی ہی سدھرے گی جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لے۔